کے بعد اپنی نگاہوں کو بند کرتا ہے تو وہ پوری کائنات کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے. اور اسی طرح جب وہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, آپ اپنی نظروں کو اوپر اٹھائیں آپ کو آسمان ہی دکھے گا, اور اگر درمیان میں بادل آ جائے تو آپ کو بادل ہی دکھیں گے. لیکن اس کے مقابلے یہ جو بزرگ جن کی بیٹھک پہ آپ حاضر ہیں, جن کے عرس پہ آپ حاضر ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے اولیاء کاملین ہیں, یہ اپنی نگاہوں کو جب اوپر اٹھاتے ہیں عرش خدا کو دیکھ لیا کرتے ہیں. اور اسی طرح جب یہ اپنی نگاہوں کو زمین پر رکھتے ہیں, ہم اور آپ رکھتے ہیں, تو ہمیں سوائے زمین کے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن یہ صاحبان معرفت جب اپنی نگاہ زمین پر رکھتے ہیں تو تحت الثری کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اور ان کی مجلس کے اندر کوئی بھی شخص حاضر ہو جاتا ہے. یہی ایک وجہ ہے. سید اطہر شاہ صاحب ہے, سنگ بابا میرا بخش علیہ رحمہ ہے, غوث اعظم جیلانی ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے, اور یہ باقی جتنے اولیاء کاملین ہیں, یہ بات ہر ایک کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی انسان کو سمجھ میں آئے گا جب ان اولیاء کاملین کی مجلس میں حاضر ہوگا, صاحبان معرفت کے پاس آئے گا. آپ اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ, اور بسا اوقات سنا بھی گیا اور دیکھا بھی گیا کہ آپ اولیاء کاملین صاحبان معرفت کے پاس جاتے ہیں, آپ دل میں سوچ کر کے جاتے ہیں, ولی کامل ادھر سے آپ کو جواب دے دیتے ہیں, بولے سبحان اللہ, زور سے بولے سبحان اللہ. ولی کامل آپ سوچ کر کے صرف جاتے ہیں, آپ کو فوراً جواب مل جاتا ہے. اور یہ تو وہاں ان کی مجلس میں جانے کا عالم ہے, آپ کہیں اور نہ جائیے. آئیے غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی سخت مشکل پڑ جاتی ہے, پریشانی پڑ جاتی ہے, اس وقت آپ ایک ہی بات کہتے ہیں, یا غوث اعظم بچا لے. تو کئی لوگ ایسے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہم صرف نام لیتے ہیں, غوث اعظم جیلانی کا جو ہی نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے, پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جب غوث اعظم جیلانی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, جن کے توسل سے پوری کائنات میں جو فیض ملا ہے یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہم بول رہے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ ہے, آپ بول رہے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ ہے. پوری کائنات میں اولیاء کو ولایت ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے, علماء کو علم ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب ان صاحبان معرفت کا یہ عالم ہے تو یہ فیض جہاں سے بن رہا ہے اس بارگاہ کا عالم کیا ہوگا. اور پھر ہماری اور آپ کی سعادت مندی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. تو جب انسان صاحب معرفت بنتا ہے سب سے پہلے ابتدا ہے, آپ گھر میں مکان بناتے ہیں یا اس کے علاوہ دکان یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد ہے. جب بنیاد مضبوط ہوگی اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک منزل مکان بنائیں, 2 بنائیں, 10 بنائیں, 20 بنائیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی کیونکہ بنیاد مضبوط ہے. اور جب بنیاد کمزور ہو جاتی ہے آپ چاہے اس کے اوپر ہیرے جواہرات بھی مکان کے اندر لے آئیں, سونا اور چاندی بھی اس کے اندر آپ شامل کر لیں, لیکن تب بھی تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی ہوا چلے گی یا معمولی سا زلزلہ ایک جھٹکا ہی ہوگا تو وہ مکان آپ کا سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر ہوائی تیز چلے گی تو وہ مکان آپ کا ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد کمزور ہے. اور اس کے بعد چاہے بلڈنگ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کی بنیاد کمزور ہے, اور جس کی بنیاد کمزور نہیں ہوتی مضبوط ہوا کرتی ہے اس بلڈنگ کو کوئی نقصان نہیں ہے بغیر تشبیہ کے. اسی طرح آپ یہ نہ دیکھو متقی کون ہے, یہ نہ دیکھو زیادہ پرہیزگار کون ہے, یہ نہ دیکھو پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, یہ نہ دیکھو کہ کس کی بلڈنگیں بڑی خوبصورت ہے, یہ نہ دیکھو بخاری کون پیش کرتا ہے, مسلم کون پیش کرتا ہے, ابو داؤد کون پیش کرتا ہے. یہ دیکھو غوث اعظم جیلانی کس مجلس کے اندر ہے, یہ دیکھو خواجہ اجمیری کس جماعت کے اندر ہے, یہ دیکھو بہاؤدین نقشبندی کس جماعت کے اندر ہے. یہ جو اولیاء کاملین کی جماعت ہے, جب اس جماعت کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے, آپ کے عمل کمزور ہیں تو ولی کامل کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ولی کامل کے وسیلے سے آپ کی دنیا کو بھی روشن کر دے گا, آخرت کو بھی روشن کر دے گا. لیکن اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ دوزخ تک تو پہنچا سکتے ہیں, جنت تک نہیں پہنچا سکتے.
क्योंकि बुनियाद कमजोर है। और जब बुनियाद मजबूत हो जाती है फिर उनके बाद आप इन साहिबान मारिफत के पास आएंगे तो इंशाअल्लाह खाली नहीं जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है, बस अपनी बात को खत्म करते हुए, कि इन साहिबान मारिफत के दामन को मजबूती से पकड़ करके रखो। इनका जो मिशन है उस मिशन के साथ रहो, वाबस्ता रहो, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी रोशन होगी और आपकी आखिरत भी रोशन होगी। क्योंकि हमारे और आपके दरमियान नगर बेबाक आलिम दीन और खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम और काबिल तरीन मुफ्ती और काबिल तरीन मुकर्रिर हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। लिहाजा हम सब ये चाहते हैं कि हजरत की इल्मी फिक्री गुफ्तगू से बात फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको